قوم کا وقت ضائع نہیں کریں گے، الزام تراش نہیں کریں گے، الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے کہ کس نے وہاں پر سوئٹزرلینڈ میں $60 بلین اسٹیش کر رکھا ہے، کس نے کرپشن میں کس کے اپنا سر سے لے کے پاؤں تک اس کا جسم جو ہے وہ دھنسا ہوا ہے۔ آئیے ان جو اصل جو حقائق ہیں ان سے پردہ اٹھائیں، قوم کے وسائل قوم کی جھولی میں ڈالیں۔ میں میاں صاحب کو کہتا ہوں کہ اگر یہ ٹیو آرز نہ ہوئے میں ان کو انشاءاللہ 10% پاکستانی سڑکوں پہ نکال کے دکھاؤں گا۔ عمران خان کو کوئی سخت دھوپ لگ چکی ہے، ان کا پہلے بھی دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، اس اقدار کے اندھے کو یہ چیز زیب دیتی ہے کہ وہ بس کسی طریقے پہ شب خون مار جائے کہ یہ وہ شخص اتنا مکروہ شخص ہے، جھوٹ بھی کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ بولتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ دو بڑی خبریں پچھلے کچھ دنوں میں، ایک تو چلتی آ رہی ہے ٹی او آرز کے حوالے سے جو پیناما لیکس پر اس وقت لگتا ہے ایسا کہ ڈیڈ لاک ہے، دوسرا افضل خان صاحب نے کچھ الزامات لگائے تھے الیکشن کے 2013 کے الیکشنز پر، اس کے بعد جو کورٹ میں ہوا اور یہ اخبار میں خبر چھپی کہ انہوں نے معافی مانگی ہے جسٹس کیانی سے، جسٹس ریاض کیانی سے جو کہ ممبر تھے الیکشن کمیشن کے، اور پھر یہ بھی امپریشن سامنے بنا کہ شاید انہوں نے سارے الزامات بھی اپنے واپس لے لیے ہیں۔ تو ان ایشوز پر ہم بات کریں گے، شروع کریں گے افضل خان صاحب سے۔ ہمارے ساتھ شفقت محمود صاحب بھی موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا۔ لیکن افضل خان صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں، آپ نے معافی مانگی ہے جسٹس ریاض کیانی صاحب سے، آپ ہی نے الزامات لگائے تھے، جو الزامات لگائے تھے ذرا پہلے میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ سن لیں وہ الزامات کیا تھے، اور جب ڈیفیمیشن میں وہ آپ کو لے کر گئے کورٹ میں اور آپ نے ان سے معافی مانگی تو امپریشن یہ بنا جیسے آپ نے وہ الزامات سارے واپس لے لیے ہیں۔ تو پہلے سنتے ہیں ذرا کہ الزامات کیا لگائے گئے تھے۔ فخرو بھائی کو جو کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا، اور انہوں نے دھاندلی کی، انہوں نے آنکھیں بند کی۔ چوتھا کلپریٹ جو ہے جو مجھے آپ کی زبان سے لگ رہا ہے وہ افتخار چودھری ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تصدق حسین جیلانی جو شروع تھے وہیں سے ہوا تھا، انہوں نے شروع کیا اس دوران میں۔ ہاں اچھا، اور رمدے نے آروز لگا دیا۔ اب ہمیں یہ نجی جو گیم ہو رہی ہے اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ کیوں نہیں پتا؟ آپ جسٹس ریاض کیانی کو لے کے آئے ایز اے ممبر۔ اوہو، یہ وہاں سے ریاض شروع کیانی جس نے لے کے کون آیا؟ اس کو پی ایم ایل این لے کر آئی۔ سابق جسٹس ریاض کیانی ایک کرپٹ آدمی ہے، اس نے اس موجودہ الیکشن کو تباہ کرنے میں 90% اس کا کردار ہے۔ 35 پنچر نہیں ہوئے، بہت زیادہ پنچر ہوئے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے، سینکڑوں ہوئے ہیں، کوئی ٹائپوگرافیکل مسٹیک نہیں تھی۔ یہ کلیئر کٹ دھاندلی ہے، اور اس دھاندلی کا مداوا ری میچ ہے، ری الیکشن ہے۔ افضل خان صاحب، یہ آپ نے یہ بھی کہا تھا 90% دھاندلی ریاض کیانی صاحب نے کرائی ہے، اور پھر آپ نے کورٹ میں جا کے ان سے معافی مانگی، کیوں؟ کاشف عباسی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا، اور شاید یہ میرا آج ٹی وی کا آخری شو ہو، بیکاز نائدر آئی ایم اے پولیٹیشین نار آئی وانٹ اینی پبلک پوزیشن۔ میں ایک آنیسٹ افسر رہا ہوں ساری عمر، اور جن لوگوں نے بھی میرے ساتھ زندگی میں کبھی بھی ان کا ٹکراؤ ہوا ہے، دے آٹ ٹو رسپیکٹ می۔ انشاءاللہ کہ میں نے ان کا دل مول لیا ہے، میں نے ان کا دل جیتا ہے، جہاں جہاں میں نے کام کیا ہے میں نے اس ادارے کو بنایا ہے، اور الیکشن کمیشن کو بھی میں نے بنایا ہے، اور ہم نے ایسے بنایا تھا کہ اس میں ایسی گڑبڑ نہ ہو۔ اس لیے میں میری واحد آواز ہے، یہ میرے ساتھ شفقت محمود صاحب بھی بیٹھے ہیں، ایون عمران خان صاحب بھی بھول گئے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی انویسٹیگیشن جو ٹریجڈی ہوئی تھی، جو پبلک مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، دیکھیں یہ انتخابات، ایک تو یہ کہ بلکہ میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے آپ کا سوال ہے، اور یہ میں اے آر وائی اور آپ کو آنر دیتا ہوں کہ میں اپنا آخری شو بھی آپ کے ساتھ ہی میں کر رہا ہوں، اس لیے کہ بہت سے چینل بک گئے ہیں آپ کو پتہ ہے، اور جیسے ساری دنیا میں زائونسٹ نے خرید لی ہیں، اس طرح پاکستان میں نواز شریف صاحب نے جیت لی ہیں۔ اور لیکن اچھا، الزامات پاکستان میں لگتے رہتے ہیں، الزامات ہیں یا حقیقت ہیں وہ آپ کو زیادہ معلوم ہوگا۔ اچھا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں مجھ پہ کیس کیا گیا، عمران خان نے
باقاعدہ کہا کہ جی ہم وہ سپورٹ کریں گے، لیکن شکر الحمدللہ کہ ان کے سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑی، اور میں یہ کیس میرے ساتھ چودھری ذوالفقار علی جو پریزیڈنٹ لاہور بار کے ہیں وہ وہاں کھڑے ہو گئے لاہور میں، وہاں پہ راجہ جہاں زیب اختر، مخدوم وسیم، ان سب نے میرا کیس لڑا، مفت لڑا، بلکہ وہ مجھے کھانا بھی کھلاتے تھے، چائے بھی پلاتے تھے، اور ایون کچہری میں جو پیسے خرچ ہوتے ہیں اللہ کی قسم وہ بھی ان لوگوں نے اپنی جیب سے خرچ کیے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کھڑا رہا. معافی کس لیے؟ اچھا میری بات اب سن لینا، ساری بتاتا ہوں آپ کو. معافی، میں بڑا ہمبل آدمی ہوں، میں آپ سے بھی معافی مانگ سکتا ہوں، لیکن پیار اور محبت سے، تکبر، غرور، بدماشی سے نہیں. وہاں پہ کورٹ میں یہ تھا کہ 7 تاریخ کو ہماری تاریخ تھی، اور ہمارے وکیل نے کہا کہ ہم ان سے ابھی ڈیٹ لیں گے، اگلی عید کے بعد پھر کریں گے. تو لیکن میرے وکیل نے میں تقریباً پچھلے 2 سال میں 20 سے زیادہ وہاں پہ پیشیاں ہوئیں، بلکہ پچھلا جو جج تھا اللہ ان کو ہدایت دے، وہ تو ایک ہفتے پہ بلاتا تھا. تو وہاں پہ ہم جاتے رہے. میرے اس نئے وکیل نے جو لاہور بار کے سابق صدر رہے ہیں، چودھری ذوالفقار علی صاحب نے جج صاحب سے کہا کہ جو یہ کیس ہے، اس کیس میں مدعی کا یا وکیل کا ہونا لازمی ہے، ورنہ وہ کیس ختم ہو جاتا ہے. تو آپ اگر ان کو بلائیں گے اور وہ آئیں گے تو ہم کیس آگے پرسو کریں گے، ورنہ یہ کیس آپ آگے نہیں لے کے جا سکتے. تو ایک بہت آنیسٹ سیشن جج ہے وہاں پہ. اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان میں ایسے جوڈیشری اور ایسے جج ہیں جیسے نذیر احمد گجانہ صاحب ہیں. تو انہوں نے میں تقریباً 10 بجے پہنچا تو کیانی صاحب پہنچے ہوئے تھے، ان کے وکیل ہیں شنازی صاحب، وہ پہنچے ہوئے تھے اور وہ روسٹرم پہ کھڑے تھے. تو جب میں پہنچا تو جج صاحب نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ بھی آ جائیں. تو میں نے کہا جی میرے وکیل صاحب ہائی کورٹ میں ہیں. تو شنازی صاحب جو ان کے وکیل تھے انہوں نے کہا جی ہمارا 5 منٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ ریکارڈ کر لیں پھر ہم جاتے ہیں. گجانہ صاحب نے کہا کہ نہیں، جب ان کا وکیل آئے گا تب آپ کی اسٹیٹمنٹ ہوگی. میں نے اپنے وکیل کو بلایا، آدھا گھنٹہ پون گھنٹے بعد وہ تشریف لائے. تو جج صاحب نے پھر ہمیں بلایا دونوں فریقین کو، اور اس کی ایک تصویر بھی کہیں سے کسی نے مجھے کھینچی ہے، میں آپ کو دوں گا، پیچھے سے ہی کھینچی ہے، میرے خیال میں عدالت میں کھینچی تو نہیں چاہیے لیکن اس نے. اچھا، تو کیانی صاحب سے پوچھا گیا کہ جی بات کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کرایا، الیکشن ظاہر ہے میں نے الیکشن اکیلے تو نہیں کرایا، ہم پورے الیکشن کمیشن نے کرایا، لیکن افضل خان نے سارا الزام میرے اوپر لگایا اور مجھے برا بلا کہا. شنازی صاحب جو ان کے وکیل تھے، شنازی صاحب نے کہا کہ ہم نے نوٹس ان کو بھجوایا کہ یہ معذرت کر لیں گے اور ہم کیس ختم ہو جائے گا. جج صاحب نے کہا معذرت کے لفظ پہ مجھے کہا کہ آپ معذرت کیوں نہیں کرتے تاکہ کیس ختم ہو جائے. میرے وکیل نے کہا، بلکہ ایک بہت آپ کو معذرت کا مطلب سمجھایا تھا کہ معذرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں مطلب خوب سمجھتا ہوں، آپ یہ پوری بات سن لیں. اور ہم پٹھان لوگ پیار میں جان بھی دے دیتے ہیں، اور جب کوئی ریکویسٹ کرتا ہے تو مطلب اور نفع نقصان کے بغیر ہم سب کچھ کر لیتے ہیں. غنڈہ گردی اور بدماشی سے ہم کچھ بھی نہیں مانتے. تو انہوں نے آپ سے پیار سے کہا اور آپ نے مان لیا. میری بات سنیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف انہوں نے سنائی کہ اگر ہیومیلٹی سے اور معاف کرنے سے آپ کی عزت میں کوئی کمی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. یہ انہوں نے 2 دفعہ مجھے سنایا اور کہا. میرے وکیل نے پھر بھی کہا کہ اگلی تاریخ کو بات ہوگی. میری بات پوری کر لینے دیں. اگر میری بات پوری کرتے ہیں، دیکھو میری بات اگر پوری ہونے دیتے ہیں، یہ میں نے اس کے بعد ویسے ٹی وی پہ نہیں آنا، کر لینے دیں. آپ کو میں بیٹھا ہوں، پچھلی دفعہ بھی 4.5 گھنٹے آپ لوگ نہیں بند کر رہے تھے تو میں بیٹھا رہا، آج بھی میں بیٹھا رہوں گا، لیکن آپ نے مجھے بولنے دینا ہے. نہیں بولنے تو دے رہا ہوں میں تو صرف آپ تو قصہ، وہ تو خیر اب تو قصہ نہیں یار، ایسے ایک سچویشن ہے جس میں آپ کو کورٹ کہتی ہے کہ یار آپ اس بزرگ آدمی کے ساتھ 79 ایئر والے کے ساتھ، وہ آپ سے معذرت چاہتا ہے، وہ آپ سے دوستی چاہتا ہے. میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے. اس نے کہا جس سے ہاتھ ملائیں. فزیکلی معافی کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا گیا. میں نے ان سے ہاتھ ملایا، انہوں نے کہا جی میرے ساتھ ایمبریس کریں. جسٹس کیانی نے کہا، اور عدالت سے اس نے کہا کہ جی آپ کے معافی نامے میں انکنڈیشنل اپالوجی لکھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ 10 دفعہ میں ان سے انکنڈیشنل اپالوجی مانگتا ہوں بحیثیت محمد افضل خان ریاض کیانی سے، جو میں نے ان کو برا بلا کہا ہے. وہ 100% اس کے ذمہ دار نہیں ہے. اس الیکشن کمیشن کے یہ چیف الیکشن کمشنر، دیکھو بات بپوری ہو لینے دو نا، پھر بات میں بیچ میں بولیں آپ. چیف الیکشن کمشنر نہیں تھے وہ، نہ وہ ایک حصہ ضرور تھے. بڑے صوبے کے، بڑی ذمہ داری ہے اس کی. الیکشن میں جو ریگنگ ہوئی ہے اس پہ میں قائم اور دائم ہوں. میرے
میرے خیال کے مطابق 100% دھاندلی ہوئی ہے. اور جس طریقے سے یہ الیکشن کمیشن اس وقت آگے بڑھ رہا ہے, اگلے الیکشن میں اس سے بھی برباد الیکشن ہوگا. یہ اس لیے کہ کوئی چیز بہتری کی طرف نہیں جا رہی. نیوٹرل الیکشن کمیشن کا عمران خان نے بھی وعدہ کیا تھا, پی ٹی آئی نے کہا تھا. شفقت صاحب بیٹھے ہیں, شفقت صاحب نے اس کمیٹی میں بیٹھے رہے, میں جاننا چاہوں گا ان سے ایک قدم آگے اگر بڑھے ہوں نیوٹرل الیکشن کمیشن کی طرف. اور یہ الیکشن کمیشن کا میں صرف اس وقت 2 آوازیں اٹھ رہی ہیں, ایک میں کہتا ہوں اور ایک عمران خان کہتا ہے کہ اس کی ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. چلیں سر ادھر سے ذرا آپ نے دیکھیں, کسی کے اوپر اگر آپ نے ذاتیات کی مسئلہ ہو, میں اور آپ یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ فرض کریں آپ میں سے بزرگ ہیں, غلط بات کر جاؤں, بدتمیزی کر جاؤں, آپ بعد میں معافی مانگ لوں, آپ معاف کر دیں, وہ ایک اور بات. آپ تو دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں, آپ تو ایک سسٹم کی دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے مل کر اس ملک کا الیکشن چوری کیا ہے. بالکل, اس میں اور آپ ابھی بھی کہتا ہوں تو آپ نے معافی مانگ کے اپنے الزامات سے دستبردار ہو گئے. دیکھیں ایک میری بات سنیں, آپ یہاں سلمان اقبال کے ملازم ہیں. اب سلمان اقبال کے ساتھ آپ کی اس پورے وقت میں اچھی وقت بھی گزری ہوگی, برا بھی وقت گزرا ہوگا, ایک دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ بھی پلائی ہوگی, ایک کے ساتھ پیار بھی کیا ہوگا. ہی واز مائی سینئر کولیگ ان الیکشن کمیشن, اور میں وہ واحد آدمی ہوں, اور میں جہاں بھی ہوتا ہوں جہاں مجھے الزام کیوں لگائے سارے؟ آپ الزام لگاتے وقت آپ کو یاد نہیں تھا کہ الزام دیکھو, پبلک مینڈیٹ کی چوری میرے ذات سے اس نے چوری نہیں کی ہے. اس میں 20 کروڑ کی بات کر رہے ہیں, آپ کی ذات تو تھی نہیں نا. میں 20 کروڑ کی بات کر رہا ہوں, اور اس میں سب سے پہلے یہ 5 اس کے جو ذمہ دار ہیں, پورا الیکشن کمیشن, اس کے ساتھ سیکٹری اور ایڈیشنل سیکٹری کو بھی بلائیں. میں پڑھ دیں گے ذرا, میں نے پوری پڑھی نہیں. یہ معافی ہے, انکنڈیشنل اپولوجی ہے جو یہ الیکشن کا کوئی ذکر نہیں ہے, آپ ذرا پڑھ کے سنا دیں لوگوں کو. نہیں سر, انہوں نے تو آپ پہ جو الزام لگا, جو وہ آپ کو آپ نے الزام لگائے, وہ آپ کو کورٹ میں لے گئے, یہ پوری ان کی ہے 5 صفحوں کی جو انہوں نے آپ کے خلاف چارج شیٹ کی. آپ نے غیر مشروط معافی مانگ لی, اس کا مطلب آپ نے جو الزام ان پر لگائے تھے واپس لے لیے. یہ تمہاری عدالتی انٹرپریٹیشن ہے. عدالت کی انٹرپریٹیشن یہ نہیں ہے. عدالت نے ہماری 2 بندوں کی صلح کرائی اس لیے کہ اس نے کہا, اور یہ لفظ استعمال کیا کہ ایگو کی جنگ ہے, اور آپ ایگو کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, اور میری کوئی ایگو نہیں ہے. پاکستان کے لیے, میں اپنی ذات کے لیے میری طرف سے معافی ہے. آپ آج بھی کہتے ہیں کہ جسٹس ریاض کرانی صاحب کرپٹ آدمی. میں ابھی دوبارہ تم جو کیس بند ہو چکا ہے, جس میں ARY کو ویسا ہونا چاہیے تھا میرے ساتھ, مبشر لقمان کو ویسا ہونا چاہیے تھا میرے ساتھ, اس لیے کہ آپ لوگوں کا شو تھا. آپ لوگوں کی, میں تو آپ کو پلیٹ فارم دیتا ہوں نا سر, میں آپ کو لوگوں کی ہسٹری میں اس سے بڑا پروگرام آج تک ہوا نہیں, نہ کبھی ہوگا, اس لیے کہ آپ لوگ کسی کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہوتے. آپ نے پچھلے 2 سال میں میرا پوچھا بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم تو پلیٹ فارم ہے. ہاں پلیٹ فارم ہے, میں آیا تھا, ابھی بھی آپ نے بلایا. بالکل بلاتے ہیں, ہم شفقت صاحب کو بلاتے ہیں. یہ کہنا شفقت صاحب میں الیکشن ہار گیا ہوں, اور آپ کے تھرو میں باقی چینلز کو بھی کہتا ہوں کہ مجھے کبھی, میں سیاسی آدمی نہیں ہوں, نہ مجھے سیاسی سیٹ چاہیے, نہ عہدہ چاہیے, نہ پبلسٹی چاہیے. آپ لوگوں کے لیے بزنس بھی چاہیے, آپ لوگوں کو ریٹنگ بھی چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہاں میں پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے, الیکشن میں نیوٹرل الیکشن کے لیے اگر میرا کوئی کردار ہو سکے گا وہ میں ادا کرتا رہوں گا, اور جہاں بھی ظلم ہوگا, خواہ وہ ماڈل ٹاؤن میں ہو, خواہ کہیں اور ہو, میں اس کے ساتھ اپنی آواز نحیف ہو, آتش نمرود کو ایک قطرہ پانی ہو, لیکن میں اس پہ ضرور ڈالوں گا. ویسے افضل خان صاحب, ویسے ایک سوال ہے, آپ کی انٹرپریٹیشن, آپ کا خیال ہے کہ ہم یہاں پر پیسے لینے کے لیے بیٹھے ہیں, ریٹنگز لینے کے لیے بیٹھے ہیں, کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے حکومتوں سے لڑنے کی؟ آج مجھے فرض کریں مسلم لیگ نے بائیکاٹ کیا, جب لاسٹ ٹائم آئے اس ٹائم بھی حکومت, مجھے کیا ضرورت ہے حکومتوں سے لڑنے کی؟ جی میں حکومت کے ساتھ زیادہ فائدے میں ہوں. اگر ہم یہاں بیٹھ کے کسی چیز پر بات کرتے ہیں تو شاید اس وسیع تر فائدے کی بات کرتے ہیں جو لوگوں کا ہے. دیکھو میرا تو فائدہ نہیں ہے, میں اسی وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے, مجھے نہیں بلایا ہوگا؟ یہ میرا آپ ٹیلی فون دیکھیں کتنے لوگوں کی مجھے ریکویسٹ ہے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا, اور آپ کے ساتھ جب آپ نے پہلے فون کیا تھا میں نے آپ کے ساتھ لڑائی کی, اور یہی لڑائی کی, اور جائز لڑائی کی ہے. ٹھیک, یہ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس ان الزامات کا جو آپ نے لگائے, جو آپ آگے چل کے کسی جگہ دے سکتے ہو, یا آپ کی دیکھا آنکھوں دیکھا حال ہے؟ ایک تو یہ کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتی ہے, جو ہم نے ارینج کیا تھا, جو ہم نے مینیج کیا تھا, جو ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ ایک بھی پریزائڈنگ افسر اگر 7 کو 700 بنائے گا یا 7000 بنائے گا وہ جیل میں جائے گا. آپ نے دیکھا کہ کسی کو جیل میں بھیجا کیا اس پورے الیکشن میں, کہ کون سے ریٹرننگ افسر کو ایون ایکسپلینیشن کال کی گئی. یہ نظام کی کمزوری, نظام کی کیا, یہ اٹ واز پلانڈ لائک دیٹ. اچھا پھر جب جوڈیشل جو کمیشن بنا تھا اس میں تمام پارٹیوں والوں نے کہا کہ افضل خان کی بات بھی سن لو. انہوں نے کہا نہیں افضل, اس لیے دے نیو, اور میں نے جو کہا ہے ایک بات پہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے تھرو. عمران خان کہتا ہے اور سچ کہتا ہے
کہ سچ کہنے والے کو یاد نہیں رکھنا پڑتا. میں نے الیکشن کے بارے میں جو باتیں کی ہیں اس میں اگر کسی کی میرے کول و فیل سے کسی کو دکھ پہنچا ہو تو میں اس سے ذاتی طور پہ آپ کے تھرو معذرت چاہتا ہوں, اور معذرت کی جو بھی معنی آپ پہنا دیں. آپ عاجزی اور ہمبلنس میں کوئی چیز بڑی نہیں ہے. تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے, جو اس کو کھینچتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. میں نے جو کہا تھا اپنے ایمان, اعتقاد, انٹیگریٹی, اور جن لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے زندگی بھر وہ مجھے جانتے ہیں کہ افضل خان کبھی بھی غلط بات نہیں کرتا. آج بھی قائم ہے اپنے الزامات پر؟ 100% قائم ہوں. دھاندلی ہوئی. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی میں ملٹری کے ذریعے کہ لوگوں سے ڈرے نہیں, جیسے طالبان کو سزا نہیں دیتے تھے ابھی وہ انہوں نے چیف کو حوالے کر دیا. میں کہتا ہوں اس کو بھی چیف صاحب کے حوالے کریں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اور 24 گھنٹے کے اندر اور 48 گھنٹے کے اندر رپورٹس آ جائیں گی. یار مہینے اور سال لگیں گے. میں شفقت صاحب سے پوچھ لوں, لیکن آخری سوال آپ سے آخری سیگمنٹ. آخری نہیں, ابھی آپ کے ساتھ باتیں نہیں, اس سیگمنٹ کا افتخار چودھری پر الزام پر قائم ہے آپ؟ اس میں الزام کیا لگایا تھا میں نے بھائی؟ انہوں نے لگایا. یہ الزام ہے, یہ تو ان سے پوچھیے تو ہسٹری ہے. ہسٹری ہے نا, اس پہ بھی قائم ہے. تصدق جیلانی صاحب پر بھی قائم ہے, ریاض کیانی صاحب پر بھی قائم ہے. یار میں 100% اس پہ قائم ہوں. کیا تم نے ایک ایک چیز کی پوچھ رہے ہو؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں میں لکھ کے دیتا ہوں. وہ کیونکہ اب جو افضل خان نے کہا ہے صحیح کہا ہے, سچ کہا ہے, اس پہ قائم ہے. شفقت صاحب, اگر کسی کی ذاتی طور پہ دکھ ہوا ہو میری کسی کال و فیل سے, اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں. اور آگے بھی اگر کوئی آپ پر اگر کوئی کرے کیس, اگین میں دوبارہ پھر ان کی بات سے مجھے یہ آیا, اگر فرض کرے کوئی دوسرا, اس دفعہ اس کیس میں تو میرے ساتھ کاشف عباسی بھی شامل ہوگا. ٹھیک, لیکن معافی مانگیں. اس کیس میں بھی ریاض کیانی نے کہا تھا کہ افضل خان کے منہ میں بات ڈالی جا رہی تھی. اس کو نہیں, یہ تو باتیں آپ ساری خود کر چکے نا, میرے تو میں تو نہیں کر اس کے لیڈنگ کوسچنز تھے. لیڈنگ کوسچن ابھی آپ نے یہ میرا کام ہے لیڈ کرنا, میرا کام ہے آپ سے. یہ ججز کو سمجھ نہیں آتی, جیسے جج نے فیصلہ سنانا ہوتا ہے نا, میں نے انفارمیشن نکالنی ہوتی ہے. کاشف عباسی صاحب ہمارا لیڈر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ مجھے لیڈ نہیں کر سکتے. نہیں, میں نہیں کر سکتا. زبردستی اگر میں آپ کو لیڈ کروں گا تو اچھائی کے لیے کروں گا. ٹھیک. شفقت صاحب, مجھے معلوم نہیں ہے کہ افضل خان صاحب کے پاس ساتھ اوپر کس قسم کے پریشرز تھے, کیونکہ وہ تو یہی جانتے ہیں اور پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی نے پوچھا نہیں. تو کچھ پریشرز ہوں گے یا کچھ ان کے اوپر دباؤ, پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن ایک چیز تو میں کہہ سکتا ہوں کہ نون لیگ نے بہت بغلیں بجائی جب یہ پریس کانفرنس کر دی 2 بزرگ میں بیٹھ کے, پریس کانفرنس کی میں نے دیکھی, اور ہر جگہ انہوں نے جا کے شور وور مچا دیا کہ دیکھیں جو ایک وٹنس آیا تھا اس نے معافی مانگ لی ہے. تو اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے, اب ان کے اوپر ذاتی طور پہ کیا ہو رہا تھا, ان کے اوپر کیا پریشرز تھے, میں سمپتھائز کر سکتا ہوں ان کے ساتھ, یا ان کو کیانی صاحب نے کس طریقے سے محبت کی ان کے ساتھ یا کیا کیا مجھے نہیں پتا. لیکن میں اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے وہ یہ تھا, اور جس پہ کہ جی یہ دھاندلی کا جو سارا کیس تھا جس میں ایک بہت بڑا ایویڈنس ان کی طرف سے تھا, کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کے اندر تھے اور ایک لحاظ سے وسل بلور تھے. انہوں نے سیٹی ماری کہ وسل بلور کہہ لیں. ہاں وسل بلور, میں اس لیے سیٹی کا کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے گھر کے بھیدی تھے نا, تو جب گھر کے بھیدی نے بتایا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے تو یہ ان کی بڑی ایک سالڈ قسم کی ایویڈنس تھی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس ایویڈنس پہ کھڑا ہوں, تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس ایویڈنس پہ کھڑے ہیں. یہ معافی نامے سے اس پہ دھچکا تو لگا ہے نہیں, اس لیے کہ جو دیکھیں نا, اگر آپ ایک مثلا آپ نے جو سنایا کلپ سنایا آپ نے جس میں انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ 90% دھاندلی کے ذمہ دار جو ہیں وہ ریاض کیانی صاحب ہیں, اور پھر اگر ان سے انکنڈیشنل اپالوجی کرتے ہیں تو نیچرلی اس کا ایک امپیکٹ تو ہوتا ہے نا, سیاسی امپیکٹ ہے, سیاسی امپیکٹ آپ کے بیان کی لیکن کا وزن تھوڑا سا گرے گا. میں آتا ہوں اس کے لیکن اگر ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپنے بیانات پہ کھڑا ہوں, میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ الیکشن ریگ ہوا, میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے مل کے, آفٹر آل ریگنگ ایک بندے نے تو نہیں کی, سب نے کی, تو جن سے معافی مانگی وہ بھی اس میں شامل تھے. تو اگر اس پہ یہ قائم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ذاتی طور پہ ان سے کسی الفاظ کے بارے میں معافی مانگ رہے ہیں, ان کے کردار ایز الیکشن کمشنر اس پہ یہ معافی نہیں مانگ. اس میں یہ جو جج صاحب نے لکھا ہے اس میں الیکشن کا ذکر ہے کوئی؟ جی نہیں ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. لیکن سر وہ جو یہ ہوتا ہی ہے, اور ایک اور چیز افضل خان سے قانونی معاملہ ہے. شفقت صاحب, میں آئی ایم ناٹ پی ٹی آئی, آئی ایم ناٹ نون لیگ, آئی ایم ناٹ پی ایم ایل این. میں نے میرے اور نہ مجھ سے کبھی انہوں نے رابطہ کیا تھا اس سے پہلے, انٹرویو سے پہلے, یہ سامنے ان سے پوچھے, نہ ان کے بعد انہوں نے مجھ سے کبھی رابطہ کیا. عمران خان کا ہاتھ تو چھوما تھا نا, میری بات تو سنیں, دھرنے میں جا کے, میری بات سن لیں, میری بات سن لیں.
جو عیسائیوں کا جو ہمارا ہے نا جے سالک, وہ بھی اگر حق بات کرے گا میں اس کے ساتھ. ان سے پہلے عمران خان سے پہلے یہی حق بات ڈاکٹر طاہر القادری نے کی, اور پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلا آدمی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بہت جزائے خیر دے, اور اس نے یہ کہا ہے اور صحیح کہا ہے, جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا, امپائر کسی اور کے ساتھ ملا ہوگا, پورا پاکستان بھی ان کو ووٹ دے گا تو یہ ہاریں گے. ایک بریک کے بعد میں دوبارہ اس پر اسی اور اس کا حکومت نے جو اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو, اور ساتھ سر الیکشن آنے والا ہے, سال 1.5 سال 2 سال 6 مہینے جب بھی آئے ہم ادھر ہی کھڑے ہیں, ہم وہی الیکشن ہوگا, پھر آپ وہی بات کریں گے جو اسے پہلے کرتے ہیں, پھر آپ امپائروں کو بات کریں گے, آپ کہیں گے وہ ملا ہوا تھا جی, وہ اس نے لگا لیا, وہ انہوں نے مل کے لگا لیا, پھر کہاں پہنچے ہم. بریک کے بعد اس کے اوپر بھی بات کریں گے, ایک بریک لیتے ناظرین, بریک اور واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. افضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شفقت محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب افضل خان صاحب کا یہ موقف آج بھی ہے کہ وہ اپنے جو الزامات ہیں ان سے پیچھے نہیں ہٹے ابھی تک, لیکن آپ کی معافی کو حکومت نے کیسے انٹرپریٹ کیا, صرف حکومت نے نہیں, شاید ہر اس آدمی نے جس نے معافی دیکھی کہ آپ نے جس پہ الزام لگایا, اگر وہ آپ کو کورٹ میں ڈیفیمیشن پر لے کر جائے اور آپ معافی مانگے, اس کا مطلب آپ نے اپنا الزام, یہ آٹومیٹک مطلب ہے اس کا کہ آپ اپنا الزام واپس لے رہے ہیں. اور آپ یہ یعنی آپ کو جب بھی ڈیفیمیشن, ہمیں تو آتا ہے کیونکہ ہم جس جگہ بیٹھے ہیں, کہتے ہیں یا تو معافی مانگیں یا پھر آپ اتنے پیسے ہمیں آپ کورٹ میں لے کر جائیں گے. تو آپ جو ہی معافی مانگتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کا الزام جھوٹا ثابت ہو گیا. 2 لفظوں میں آپ جب کورٹ میں معافی مانگتے ہیں تو آپ خود معافی لکھتے ہیں نا, اس تمام کاغذ میں یہ کورٹ کا صلح نامہ ہے جس پہ صرف میرا ایک دستخط ہے. یہ میں نے معافی نامہ نہیں لکھا, میں اس کے گھر جرگہ نہیں لے کے گیا, میں نے اس کے پاؤں نہیں پڑا, عدالت نے مجھے کہا اور عدالت نے بہت اچھا کیا. اللہ کرے کہ پاکستان کی عدالتوں میں لوگوں کے ایسے ہی ایشوز ریزالو کریں. یہ تو ایشو نہیں تھا نا جی, آپ کو ڈیفیمیشن, آپ کے الزامات, انہوں نے کہا جھوٹے الزامات لگائے آپ نے, یہ تو ایشو. یہ ذرا پڑھ لیں نا, ذرا پڑھ لیں اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے. پڑھیں سر, دکھائیں, میں پڑھ دیتا ہوں. After tendering unconditional apology to the complainant, Mr. Justice Riaz Kiani, complainant, we have embraced each other and the matter between us has been compromised and patched up. I am making the statement voluntarily. یہ آپ کی طرف سے لکھا ہے. اب اس میں الیکشن 2013 میں جو میرے الزامات ہیں, میرے الزامات نہیں, وہ حقیقت ہے بھائی. نہیں سر, میں یہ کہنے کا مقصد ہے, انگریزی ماشاءاللہ وہ جج صاحب نے جو بھی لکھا جیسے بھی لکھا, لیکن میں ان سے معافی مانگی ذاتی طور پہ. کس بات کی معافی مانگی؟ ہمارے درمیان بہت تو میں ہوئی, تلخی, ہاں تلخیاں تھیں دفتر میں بھی, اس لیے کہ وہ ان کا متکبرانہ سا انداز تھا, اور ہر فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ موسیٰ پیدا کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نمرود کی جو موت تھی نا وہ مچھر کے ذریعے آئی تھی, اور اس طریقے سے بڑے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی چھوٹے کو, تو میں متکبر آدمی کو, میں نے ان کا تکبر توڑا تھا, اور میں واحد آدمی تھا الیکشن کمیشن میں کہ میں کسی کی غلط بات کو کبھی دفتر میں نہیں برداشت کرتا تھا, اور ان کو میں نے پروگرام میں ضرورت سے زیادہ رگیدا تھا, میں نے اس کی مانگی. حکومت نے اس کو انٹرپریٹ کیسے کیا, ذرا جو حکومتی وزراء کی پریس کانفرنس تھی, دانیال عزیز صاحب بھی تھے, وہ ایم این اے وزیر نہیں ہے, لیکن ساتھ طارق فضل چودھری صاحب بھی بیٹھے تھے, ذرا وہ بھی سنائیں. مکمل طور پر اب یہ ثابت ہو رہا ہے سازش ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب یہ عدالت میں جاتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے کہ افضل خان صاحب جو اس وقت بڑے بلند و باغ دعوے کرتے تھے, وہ عدالت میں جب اسی جسٹس کیانی کے پٹیشن کے اوپر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے انکنڈیشنل اپالوجی مانگی. مطلب جو بھی میں نے تہمتیں لگائیں, جو بھی میں نے الزامات لگائے, جو بھی میں نے کہا کہ جسٹس کیانی نے ریگنگ کی الیکشن, اس کی جانب سے میں معافی مانگتا ہوں. میری جان, ایک تو اس کیا نام ہے اس عزیز, دانیال عزیز صاحب, یار صاحب تو اس کو کہتے ہوئے, اس لیے کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو اس نے نواز شریف کے اوپر وہ الزام لگایا تھا, اس کے ساتھ اسحاق ڈار ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, پہلے اس سے یہ پوچھو کہ جو اس نے کہا تھا وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, اور اس سے پوچھے کہ کیا آپ کے والد صاحب وہی ہے جس کو جنیجو صاحب نے کس بنا پہ, والد کو بیچ میں لانے. چلو چھوڑو, بہرحال دانیال عزیز, میں تو فقیر آدمی ہوں نا, لیکن میری عزت اس سے بے پناہ زیادہ ہے, اور میری اس فرد سے معافی ہے, اور ہر اس فرد سے معافی ہے جو میرے کال فیل سے اگر اس کو دکھ پہنچاؤ, لیکن پاکستان کا میں سپاہی ہوں. لیکن یہ جو آپ نے الزامات لگائے, یہ الزامات قائم دائم حقیقت ہیں سب پر, جتنے بھی لگائے ابھی تک, وہ کہتے ہیں حقیقت ہے. دانیال صاحب نے جو کہا, شفقت صاحب,
दिस इज हाउ गवर्नमेंट्स या कोई भी होगा वो ऐसे ही इंटरप्रेट करेगा इसको, इस माफी को. दैट्स बेसिक सवाल यहाँ पे आके खड़ा और ये होता है. साबित होता है कि उनमें कि चोर की दाढ़ी में तिनका है. देखे ना, और देखे मेरे अफजल खान के एक साइन को लेके जो अदालत का एक फैसला है उस पर मुझे एग्री कराया कि आप साइन कर लें, उससे उसने बना लिया कि जी हमारा इलेक्शन सही था. ये तो जनरल जियाउल हक साहब ने वो रेफरेंडम कराया था कि अगर आपको इस्लाम पसंद है तो 5 साल के लिए मैं सदर हूं. उन्होंने वाकई ये कहा कि देखें जी रिगिंग के जो इल्जाम थे वो गलत हैं. देखें क्योंकि इंपॉर्टेंट, जैसे उन्होंने कहा कि बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी वो टेलीविजन अपीयरेंस जो थी अफजल खान साहब की, उसमें इमरान खान साहब ने कहा जी सच सामने आ गया, इलेक्शन कमीशन के अपने लोग ये कह रहे हैं. जो गवर्नमेंट की इंटरप्रिटेशन है वो तो यही इंटरप्रेट करेंगे इसको. नहीं, मैं देखें, अब मैं इसमें सिर्फ एक आपको एक एज ए बाय स्टैंडर्ड एक लीगल बात कर सकता हूँ कि जब आपके डेफिनेशन का केस होता है तो जब आप उस पर माफ़ी मांगते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो इल्ज़ामात डेफिमेशन में आए, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि इनके ऊपर जो केस किया गया उसमें डेफेमेटरी कौन कौन सी चीज़ें उसमें लिखी गई, इल्ज़ामात थे जो भी इल्ज़ामात डेफेमेशन के ज़ुमरे में आते थे. हो सकता है इनके बहुत सारे ऐसी चीज़ें हों जिनका जिक्र ना हो उसके अंदर, लेकिन जो उसमें जिक्र है, अगर सर ये अनकंडीशनल टोटल अपॉलॉजी है तो फिर तो सारे वापस हो गए ना. बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि आजकल टेलीविज़न के ज़माने में जो भी बात की जाती है ज़रा उसको सोच समझ के इसलिए करना चाहिए कि कल को लोगों के पास रिकॉर्डिंग भी होती है. अब जिस तरह दानियाल का आपने जिक्र किया, जैसे इमरान खान साहब ने 35 पंचे वाली बात की थी, दानियाल का जैसे जिक्र किया कि दानियाल ने इतनी बातें की शरीफों के खिलाफ, शरीफ साहबान के ख़िलाफ़, और अब वो हर टेलीविज़न चैनल पे सामने आ जाती है. तो बहरहाल अगर अफजल साहब ये कह रहे हैं तो मैं 35 पंचर वाली इमरान खान साहब ने भी की ना, वो भी ऐसा ही था ना कि उन्होंने कहा सियासी बयान था मेरा, उसमें मेरे पास एविडेंस नहीं. मेरा मतलब उनका मुझे नहीं पता उसका सियाक क्या था. उन्होंने कहा कि मेरे पास एविडेंस कोई नहीं. नहीं, मेरा ख्याल ये नहीं कहा उन्होंने कि एविडेंस नहीं है. कहा उन्होंने मेरे प्रोग्राम में. बहरहाल व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर ये अफजल खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं अपने सारे इल्ज़ामात जो इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हैं उन पे मैं कायम व दायम हूँ, तो इसके बावजूद तो इसका मतलब ये जो मुझे समझ में आया है कि ये सिर्फ इस चीज़ की माजरत कर रहे हैं कि जो इन्होंने कोई एज अ कॉलीग अगर उन्होंने कोई बदकलामी की या कुछ ऐसी कोई बुरी बात कह दी या उनसे कोई किसी किस्म की बदतमीजी की अपने सीनियर से, तो उसकी माफ़ी मांग रहे हैं. जो इल्ज़ाम आता है उसकी माफ़ी नहीं. ये मुझे समझ आया. पब्लिक मैंडेट अगर चोरी हुआ है, अगर नहीं चोरी हुआ तो 10 दफा फिर मैं माफ़ी मांग लूंगा, लेकिन कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन तो कर ले कि जी पब्लिक मैंडेट चोरी नहीं हुआ, लेकिन मेरा यह ख्याल है कि पब्लिक मैंडेट चोरी हुआ है. रियाज कियानी साहब ने भी जो आपके ऊपर इल्जाम लगाया, वो जो उन्होंने आपके ऊपर केस किया था, उन्होंने कहा जी 14 महीने कहाँ थे, 14 महीने के बाद आके आपने ये सब कुछ क्यों किया? 14 महीने में भी जिस दिन आप लोगों ने यहाँ बुलाया था मुझे, उससे एक दिन पहले ये तमाम एक अखबार नवीस शमशाद मांगट साहब मेरे पास आए, और चूंकि मैं खुद अखबार नवीस रहा हूँ, मुझे पता है कि अखबार नवीस को उसने कहा मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है. मैंने उसे कहा मैं तुम्हें स्टोरी देता हूँ. ये तमाम स्टोरी जो आपके यहाँ 24 अगस्त को यहाँ से इंटरव्यू की शक्ल में आई, ये 23 अगस्त 2014 अखबार जहान पाकिस्तान के फ्रंट पेज की स्टोरी थी. और वही स्टोरी लेके फिर मुबश्शिर रहमान साहब ने मुझे उसी शमशाद मांगट के थ्रू ही कांटेक्ट किया था. लोगों ने कहा जी वो सेटअप है और फलाना है, और मुझे उससे पहले मेरी 5 मिनट पहले मुलाकात हुई थी कि प्रोग्राम के शुरू होने से, और मैंने ही वो तमाम बातें, मेरे किसी के साथ ज़ाती अनाद नहीं है. मैं पाकिस्तान में एक मुनसिफ न्यूट्रल इलेक्टोरल निज़ाम चाहता हूँ. सब चाहते हैं, मेरा ख्याल है उसी की लड़ाई चल रही है. गलतियाँ होती हैं, जुर्म होता है, कसूर होते हैं. मैं तो बल्कि आपके वास्ते से नवाज शरीफ से भी कहता हूँ कि देखें, आप इस दुनिया में अपने मौजूदा दौलत का हिसाब दुनिया में नहीं दे सकते तो आखिर में क्या देंगे? ये सब कुछ पाकिस्तान को वापस दे दें. पाकिस्तान के लोग आपके बच्चों नहीं, आपके नस्ल वालों के भी हाथ. ये तमीना दुरानी साहब अब यही कहती है, लेकिन सुनता कोई नहीं. उन्होंने भी कहा था कि अगर वो दर खोले या ना खोले, किसका मैंडेट चोरी हुआ? सर ये बताया ना पहले, चलो ये बताया ना कि मैंडेट किसका चोरी हुआ? अगर चोरी हुआ है तो किसका हुआ? 20 करोड़ पाकिस्तानियों का मेरे ख्याल में सियासी जमात का मैंडेट है. तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी. कितनी सीटें गई थी शफकत साहब? आप अब ये आप क्यों आप उनके मुंह डाल मैं कहता हूं अवाम का. मैं तो कहूंगा कि 100 सीटों में जब मैं इलेक्शन कमीशन, व्हेन आई एम ए जज, व्हेन आई एम एन एम्पायर, अल्लाह की कसम इसको भी फायदा नहीं, इसको भी फायदा नहीं, दोनों को न्यूट्रल और लेवल प्लेइंग ग्राउंड. बात यह है कि ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं था जहां पे थानेदार, पटवारी, एसपी और डीसी
ایک بندے کو پکڑ لیتے ہیں, جاگیردار صاحب کو, ایک خان صاحب, نواب صاحب کو, کہ یہ تمہاری چیزیں مقصد ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن رگڈ تھا. 100% رگڈ ہے. اس میں بس یہ اس میں کس کو شک ہے؟ ٹھیک سر, اور میں کہتا ہوں کہ اس کی نیوٹرل انکوائری ملٹری ٹرائل ہو, تاکہ ایسے چیزیں آپ چیف جسٹس آف پاکستان سے زیادہ کیا نیوٹرل میں چیف آف آرمی اسٹاف سے کہتا ہوں. آپ چیف جسٹس میں پہلے تھے, آپ چیف آف آرمی اسٹاف میں میں نے کبھی نہیں چیف جسٹس کی بات کی. انہوں نے تو الیکشن کرایا, وہ کیسے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ برے؟ لیکن اس انکوائری میں بھی 2 سگنیفیکنٹ چیزیں ہیں. باقی جو رزلٹ آیا ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. لارجلی انہوں نے ایکسیپٹ کیا, میں نے نہیں. پہلے تو 44 انہوں نے بتائے جو بدعمالیاں تھیں اس کی الیکشن کمیشن کی, 44 فیلیئرز, اور اس کے بعد کہا کہ بائی اینڈ لارج آن دی ہول notwithstanding the election commission of Pakistan, الیکشن جو ہے نا وہ آن دی ہول نہیں ہوتا, وہ بائی اینڈ لارج نہیں ہوتا, یا وہ فیئر ہوتا ہے یا انفیئر ہوتا ہے. اچھا, اگر ہاں ایک اور چیز انہوں نے کی تھی کہ اگر ہم یہ فیصلہ اس طرح کرتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, وہ بہت زیادہ. شاید انہیں کوئی اس طرح کہا جی بہت بڑی نظریہ ضرورت بہت چلتا ہے, ہماری ٹریجڈی ہے. یہ بتائیں کہ اگر آج دوبارہ الیکشن ہوں, آج اس سے بدتر ہوں گے, اس لیے کہ نیوٹرل الیکشن کمیشن کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھایا گیا. اور اس میں اب شفقت صاحب کا سوال بنتا نا. شفقت صاحب, ان کا یہ خیال ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی, آج بھی قائم ہے اس بات پر. نہ صرف یہ کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی, بلکہ انہوں نے کہا کہ اب بھی الیکشن ہوں گے تو ہم بدتر الیکشن ہوں گے. آپ اس کمیٹی میں تھے, کیا بنا اس کمیٹی کا؟ فرض کریں آج آپ لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں میں نکل جاتے ہیں, حکومت گر جاتی ہے, پھر اسی نظام کے تحت الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیے ہم نے اس کمیٹی کے 8 مہینے تو ہم نہیں تھے, لیکن اس میں بے شمار چینجز جو ہے وہ لاء کے اندر لائے گئے ہیں اور سارے لاز کو کنسولیڈیٹ کیا گیا ہے. ابھی اس کی فائنل ریڈنگ ہونی ہے. سر ایک سیکنڈ, دانیال صاحب نے جو آپ پہ الزام لگائے ہیں ایز ممبر آف دیٹ کمیٹی, جس کمیٹی نے ریفارمز کرنے تھے, انہوں نے کہا کہ جو یہ کہہ رہے تھے کرنا چاہیے ان میں سے کچھ بھی انہوں نے نہیں مانگا کمیٹی کے اندر جا کے. سنیے گا دانیال صاحب نے کیا کہا کہ جو وہ الزامات استعمال کر رہے تھے کنٹینر کے دنوں میں, کیا ان کی تشریح جو ہے وہ ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں نہیں ہونی چاہتی؟ جب تک سزا نہیں دی جائے گی اس وقت تک شفاف الیکشن. یہ بہت بڑی بات روز آ کے کرتے, دن میں 10 دفعہ. تو آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جو آئینی ترمیم کی گئی ہے 22ویں, جن کے اوپر پوری پی ٹی آئی نے ووٹ دیے, جب 22ویں ترمیم پہ یہ کمیٹی میں بیٹھتے تھے تو وہ اگر سازش نہیں تھی, اگر وہ واقعی دل سے اس بات کو مانتے تھے, تو اس کا داخلہ کدھر ہے آئینی ترمیم میں کہ سزا دی جائے گی؟ کیونکہ بنیادی طور پر اور سن لیں, ایک چیز اور سن لیں جی, ان کے پھر ان کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا اس بات کے ساتھ. جو وہ کہتے تھے کہ یہ مکمکا کی تعیناتی ہے, یہ جو سارا کیا گیا, اور یہ اسمبلی کی کمیٹی یہ تعینات کی انہوں نے, اور یہ سارے کے سارے لوگ لگائے گئے ہیں دھاندلی کرنے کے لیے, تو اس میں وہ کیا تبدیلی لا کر آئے ہیں؟ ایک لحاظ سے میں کیا کہوں, بےہودہ بات ہے, کیونکہ جو کمیٹی جو الیکٹورل ریفارم کمیٹی کی میٹنگ جو چلی ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے آنے کے فیصلے کے آنے کے بعد چلی ہے. جب ایک فیصلہ آ گیا, اس فیصلے کو ہم نے قبول کر لیا, تو پھر ہمارا جو قانون بنانے کی بات ہے نا, قانون میں تو آپ ڈال سکتے ہیں نا جی آگے کہ آئندہ اگر کوئی پکڑا گیا تو اس کو چھوڑ, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سزا ہونی چاہیے, ہم نے ڈالا قانون میں کہ ہم نے کرمنلائز کیا کئی چیزوں کو جو پہلے کرمنلائز نہیں تھی, کیونکہ ابھی تک مسودہ سامنے نہیں آیا. اور اس کو دانیال تو کمیٹی کا ممبر نہیں ہے, اس کو بتاتے بھی شاید نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. ہم نے بہت ساری چیزوں کو جو کہ پہلے صرف ایک ڈسپلنری ایکشن کے زمرے میں آتی تھی, اب ہم نے ان کو کرمنلائز کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی امینڈمنٹ ہوئی ہے سیکٹر 26, اس کا ایک اسپیسیفک پرپز تھا. اس کا اسپیسیفک پرپز یہ تھا کہ یہ جو ریسٹرکشن تھی کہ جو ممبر ہو سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے وہ صرف ریٹائرڈ جج ہو سکتے ہیں, تو اس ریسٹرکشن کو ختم کرنے کے لیے یہ امینڈمنٹ لائی گئی ود اے ویری اسپیسیفک پرپز. اس کا لارجر امینڈمنٹ ابھی باقی آنی ہے. ابھی تو آپ جب آپ آئے گا تو آپ دیکھیں کہ ایک اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی ہیں, اس میں لاز کے چینجز بھی ہیں, اس میں رولز کے چینجز بھی ہیں. وہ ایک پوری کمپریہنسو ڈاکیومنٹ بن رہی ہے. اس میں ابھی ہم جو پھنسے ہوئے ہیں وہ 2-3 چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ میں پھنسے ہوئے ہیں, اوورسیز ووٹنگ جو ہے پاکستانیز کی ووٹنگ جو ہے اس پہ پھنسے ہوئے ہیں. کب تک یہ پھنسے ہوئے رہیں گے اس کے اوپر؟ مسئلہ یہ الیکشن فرض کرو آگے کل, پھر کیا کریں گے؟ پھر اسی طرح الیکشن میں جائیں گے. سب پچھلے بار بریک کے بعد اس کا مجھے جواب دیجیے گا. بریک لیتے ناظرین آپ ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. افضل خان صاحب, آخر میں آپ نے کہا تھا کچھ چینلز کو آپ ڈیفیمیشن کا نوٹس بھی بھیجیں گے, آج ہی بھیجیں گے. کیوں؟ بی بی سی کو انہوں نے جو میری ذاتی صلح کو انہوں نے ایک اس کے ساتھ شرح اپنی لکھی, وہ شرح بالکل غلط ہے, اس لیے کہ جو
چیز میں نے سائن کی ہے اور جس نیت سے میں نے سائن کی ہے وہ اس کے بالکل خلاف ہے، اور اس میں بی بی سی کو تو میں نے نہیں چھوڑنا، اس کو تو میں نے سو کرنا ہے، 1 یا 2 دن کے اندر وہ ان کو نوٹسز مل جائیں گے۔ اور آج آپ صلح کی بات کر رہے ہیں، آپ نے بڑی محبت سے ابھی بریک میں بات کی، تو میں جیو والوں سے بھی کہتا ہوں، انہوں نے میرے خلاف ایسی ایسی خبریں چھاپیں۔ ایک خبر یہ چھاپی تھی انہوں نے کہ محمد افضل خان لیوز ان دی ہاؤس آف عمران خان ان بنی گالا۔ میں نے آج تک، خدا گواہ ہے، یہ شفقت صاحب نے مجھے کبھی دیکھا ہے، میں نے وہ گھر دیکھا ہی نہیں، اور عمران خان سنا۔ میرا خیال ہے کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ افضل خان صاحب اس پوائنٹ پہ، اس موقف پہ اب بھی کھڑے ہیں کہ الیکشن ریگڈ تھا۔ سو اصل چیز ہمارے باقی ان کے ذاتی کوئی ایشوز تھے کیانی صاحب کے ساتھ، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس موقف پہ اب بھی کھڑے ہیں۔ لیکن میں ایک چیز کلیریفائی کرتا ہوں ایز اے جرنلسٹ، بیکاز ہم بھی، ہمارا روز کا کام پیپر ورک دیکھنے کا ہے، آپ کی نیت کا فیصلہ کرنا میرا کام نہیں، میں پیپر دیکھ کے فیصلہ کرتا ہوں، یہ بات یاد رکھیں۔ میں نے جرنلزم بھی پڑھی ہے اور پڑھی ہی جرنلزم ہے، اور 17 سال جرنلزم کی بھی ہے، پر جو وہ آپ کے بارے میں جو تشریح وہ تشریح، اب یہ دیکھیں آپ کو جو تشریح خود آ کے سمجھانی پڑے نا، میں نے ہم بریک میں بھی یہ بات کرتے ہیں، اگر آپ اس میں لکھ دیتے ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ دیٹ آئی ناٹ ود اسٹینڈنگ دی ایلیگیشنز آئی پٹ آن دی الیکشنز اور کنڈکٹ آف الیکشن، ایک جملہ ایڈ کر دیتے ہیں، سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پرسنل کنڈکٹ کی معافی ہے، الیکشن کے الزامات پہ آپ اب بھی قائم ہیں۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ سارے الزامات واپس لے لیے، آپ جرنلسٹ کو الزام نہیں دے سکتے۔ میں کس کی پرواہ کرتا ہوں بھائی، میں نے کسی سے ووٹ مانگنا ہے، میں نے کسی سے لینا ہے، میں دینے والا ہوں، جب بھی ہوگا میں کسی کو کچھ دوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، جو اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرے گا میں اس کو سو کروں گا۔ اور آپ کے تھرو میں نے جیو کو بھی کہتا ہوں کہ جو جیو جنگ وغیرہ میں جو انہوں نے غلط چیزیں چھاپی ہیں وہ اس کی معذرت کر لیں تو صلح ہے، ورنہ پھر جنگ ہے۔ چلو آخر میں، ورنہ کورٹ میں جا کے صلح کر لیں گے۔ پرابلم یہ آخری میں ان کی جنگ جو ہے وہ صرف زبانی جنگ نہیں ہے۔ ہاں، آخر میں الیکشنز کیسے ہوں گے؟ کیا اس قانون کے تحت فری فیئر الیکشن ہو سکتے ہیں؟ امپاسبل۔ پھر جو اس وقت ہمارا الیکشن کمیشن ہے، دیکھیں ہمارا، میں اسٹیٹ فارورڈ پٹھان آدمی ہوں، سادہ آدمی ہوں، بات یہ ہے کہ اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے نا، میری بات نے، ہاں اس کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے ہندوستان کی طرح، بلکہ اس وقت تو شرم کی بات ہے کہ افغانستان کا الیکشن کمیشن بھی ہم سے بہتر ہے، سری لنکا کا بھی ہم سے بہتر ہے، ہندوستان کا تو ہے ہی بہتر۔ ہم نے کیوں اس کو برباد کیا ہے؟ ہم نے اس لیے برباد کیا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے انگوٹھے کے تلے ہو، کبھی بھی ایسا اس کو سیاسی افسر رسوخ سے باہر نکالے، وہ کون نکالے گا؟ یہ سب بیٹھ کے نکالیں گے؟ دیکھیں اسٹیک ہولڈرز تو یہی ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں نے الیکشنز 2 خود کروائے ہیں، 77 ایز اے بیوروکریٹ، ایز اے سول سرونٹ۔ اگر حکومت اور ارباب اختیار کی نیت ہو کہ الیکشن فیئر ہونے ہیں تو انہی قوانین کے ساتھ، انہی سسٹم کے ساتھ وہ فیئر ہو جاتے ہیں اس سے پہلے، اور اگر یہ ہو کہ گڑبڑ کرنی ہے تو گڑبڑ ہوتی ہے۔ اب ہم نے کوشش کر رہے ہیں لاء کے اندر کہ ایسی چیزیں لے آئیں، لیکن پھر بھی جب تک نیت نہیں ہے ریاست کی صاف الیکشن کرانے کی، جو مرضی آپ قانون بنا دیں وہ صحیح نہیں ہوگا۔ حکومت 30 سیکنڈ، آپ اب بھی الزامات پر قائم ہیں اپنے، آپ اب بھی وہی بات کر رہے ہیں جو آپ اس سے پہلے آ کے کر رہے تھے؟ یہ تو میں نے کہہ دیا ہے، اور اب میں نواز شریف صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمیشہ آدمی اوپر نہیں رہتا، ہو سکتا ہے کہ آپ باہر ہوں اور کوئی اور انتخابات کرا رہا ہو، اور پھر یہی الیکشن کمیشن آپ کے خلاف